تمہارے حوالے باز السلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين دل بر صفائی مانگدا اندر تے باہر دے. یہ آج کا جو جمعہ ہے نا، ہم نے صوفی باصفا صوفی محمد بائی جی حضور صاحب، یہ سمجھو انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، چونکہ غالباً آپ نے 86 سال الحمدللہ اس آستانہ کی خدمت کی ہے، اور یہ ہماری 5ویں نسل ہے، 5ویں پیڑھی ہے، اور وہ 5ویں پیڑھی تک الحمدللہ انہوں نے سرکار کی خدمت کی. سرکار کو راز و نیاز کے وہ جانتے تھے، اور پھر آپ کو وضو کروانا، ساری زندگی سرکار کے ایک یار کے ہو کے رہے ہیں. تو دوستان ایمان اہلیان طریقت، ہم سب کے دلوں میں الحمدللہ یاد محبوب، اس کی چاشنی، اس کی حقیقت و معرفت، اس کا عشق، اس کا ذوق شوق، اس کی روحانیت، اس کی رونق، اس کا وجدان ہم سب کے دلوں میں الحمدللہ پیوست ہے. تو میں نے اسی یاد محبوب کا ایک شعر پڑھا ہے کہ دل پر صفائی مانگدا اندر دے باہر. اسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت صاحب نے اس شعر میں کیا ڈسکرائب کیا ہے، کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے کیا اصلاح کی ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. دل بر صفائی مانگدا، حضرت حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صوفی اسے کہتے ہیں، صوفی نکلے صفا سے، یعنی صاف، یعنی جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ لگی ہو، جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا باغ مہک رہا ہو، پھول کھلے ہو، باغ مہک رہا ہو، اور اس کی مہک سے وہ خود کو بھی مطہر کرے، اپنے جسم کو بھی مطہر کرے، اپنی روح کو بھی مطہر کرے، اور جس گلی کوچے سے گزرے لوگوں کو فیض یاب کرتا رہے. اسے صوفی کہتے ہیں کہ جس کے لو سے عشق مصطفیٰ کی مہک آ رہی ہو، وہ صوفی ہوتا ہے. جس کے دل کے اندر یار کی جلوہ گری ہو، دل کے آئینہ میں ہو تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، وہ صوفی ہوتا ہے. جس کا تن بھی صاف ہو، من بھی صاف ہو، جس کا دل بھی روشن ہو، جو اندر باہر سے صاف ہو. دل بر صفائی مانگدا اندر تے باہر دی. میں آپ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم سب اسیر خواہشات ہیں، اپنی اپنی آرزوؤں کے غلام ہیں. کوئی یہاں پہ ایسا شخص نہیں ہے جس کی کوئی خواہش نہیں ہوگی. کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جناب میری کوئی خواہش نہیں ہے اس دنیا میں. ہم سب اپنی اپنی خواہشوں کی قید میں. کسی کی خواہش ہے کہ مجھے گاڑی بڑی مل جائے، کسی کی خواہش ہے مجھے عزت بڑی ملے، شہرت بڑی ملے، کسی کی خواہش ہے مجھے دولت بڑی ملے، کسی کی خواہش ہے میرا کاروبار بڑا چلے، کسی کی خواہش ہے میں باہر چلا جاؤں. گویا ہر شخص خواہشات کے پنجرے میں قید ہے، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. سب سے بڑا وار شیطان اب خواہشات سے کرتا ہے. ہم سب کے گرد ایک جنگلہ ہے، اور وہ جنگلہ خواہشات کا ہے. سب قید ہے اس میں. اب اس قید سے رہائی کیسے ہے کہ کسی اہل نظر کی نظر میں آؤ. ہو گئیاں منظور ہو جو چلیاں نظری یار. جب کسی اہل نظر کی نظر میں ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ قید، وہ پنجرہ ٹوٹے گا، اور جب وہ پنجرہ ٹوٹے گا پھر تو یار کو پائے گا. دل بر صفائی مانگدا اندر دے باہر دی. جب اندر باہر سے صاف ہو جاؤ گے، خواہشات کی قید سے آزاد ہو گے، پھر یار کو ملو گے. ایک گروہ ہے صوفی، میں آپ کو پہلے بتاؤں، چونکہ بھائی جی کو ہم نے یہ انہیں خراج تحسین پیش کر دے ہیں، اور انہوں نے بھی صوفیہ جیسے اپنی زندگی بسر کی ہے. صوفی عرب میں کہتے ہیں صفا کو. صفا لوگوں نے نا کچھ گروہ اٹھے، انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی. ہم بھی ریسرچ کرتے ہیں، ہمارے علماء ریسرچ کرتے ہیں. صفا کا معنی ہوتا ہے اون، یعنی اون کا لباس. ہر شخص اون کا لباس نہیں پہن سکتا، اور عرب کی تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے، عرب میں اتنی گرمی ہوتی تھی، تو چند عاشق ہوتے تھے جو صفا کا لباس پہنتے تھے، یعنی اون کا لباس پہنتے تھے. تو وہ چند مخصوص جو افراد تھے نا، انہیں جب علماء نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی گرمی میں یہ لوگ
یہ اون کا لباس، یہ صفا کا لباس پہن رہے ہیں، یقیناً ان کے اندر جو عشق مصطفیٰ کی گرمی ہے وہ باہر کی گرمی سے زیادہ ہے، لہٰذا اس لیے یہ لوگ صفا کا لباس برداشت کرتے ہیں، اس کی حرارت برداشت کر سکتے ہیں۔ یعنی اپوزٹ ہے نا۔ دیکھیں اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ کے سر میں درد ہو رہی ہو اور آپ کے گھٹنے میں سر سے زیادہ درد ہو تو آپ سر کی درد بھول جائیں گے۔ لہٰذا جب باہر گرمی بہت زیادہ ہے لیکن دل کے اندر جب عشق مصطفیٰ کی حرارت ہو تو باہر کی گرمی کیا کرے گی آپ کو؟ اسی لیے لوگوں نے انہیں صوفی کہنا شروع کیا کہ یہ صفا کا لباس پہنتے ہیں۔ بات اور آگے نکلی، تحقیق ہوئی، ایک گروہ اٹھا، اس نے تحقیق کی کہ صوفی اسے کہتے ہیں جو مخلوق کے خدا کی بے لوث خدمت کرے، ریوارڈ میں کچھ نہ مانگے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ جس طرح ہمارے حضرت صاحب دیکھیں، ساری زندگی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بے لوث اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اسے صوفی کہتے ہیں۔ پھر بات اور آگے گئی، پھر تحقیق ہوئی، انہوں نے کہا صوفی اسے کہتے ہیں کہ جس کا جب زبان بولے تو یار کی بولی بولے، جب آنکھ دیکھے تو فقط یار کو دیکھے، جب کان سنے تو فقط یار کی سنے، جب ہاتھ لکھے فقط یار کا لکھے، جب قدم چلے تو فقط یار کی طرف چلے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ گویا جس کے لو سے عشق مصطفیٰ کی مہک آ رہی ہو وہ صوفی ہوتا ہے، اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ اب بات اور آگے گئی، صوفیہ میں ایک جماعت اٹھی، شیخ، جسے شیخ کہتے ہیں۔ شیخ کون ہوتا ہے؟ یعنی یہ وہ کسی گروہ، کسی جماعت کے معتبر مقربین لوگوں کو شیخ کہا جاتا ہے۔ اور صوفیہ میں یہ وہ جماعت تھی جو عشق مصطفیٰ میں، اللہ کے عشق میں اتنا آگے نکل گئے، اتنا آگے نکل گئے کہ وہ عشق میں اتنی اپنے آپ کو انہوں نے جلا لیا کہ انہیں شیخ کہنے، وہ پھر اپنے آپ کو انہوں نے فنا کر دیا، اپنی خودی کو مٹا دیا۔ مرنے کو پہلے مر یعقوب، پھر پسند کرے محبوب، یعنی انہوں نے اپنی خواہشات کو مار دیا، اپنے آپ کو ختم کر لیا، فنا کر لیا، اسے شیخ کہتے ہیں۔ یعنی جو فنا میں، یہ دنیا فانی ہے نا، کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس دنیا میں ساری زندگی رہوں گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ 1000 سال جی لو گے، آخر تو مرنا ہے نا۔ شیخ وہ ہوتا ہے جو فنا میں رہ کے بقا کے جان پیے، اسے شیخ کہتے ہیں۔ وہ شیخ ہوتا ہے کہ جو رہے یہاں لیکن رابطہ اللہ کے ساتھ ہو، وہ شیخ ہوتا ہے۔ شیخ وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں آقا کے عشق کا دیا روشن ہو، اور پھر وہ دیا کیا کرے کہ وہ جس کی طرف نگاہ ڈالیں اس کے دل میں بھی اپنے اس دیے سے اس کے دل میں سرکار کے عشق کا دیا روشن کر دیں۔ وہ شیخ ہوتا ہے کہ جس کی نظر میں یہ کمال ہو کہ وہ جس کی طرف دیکھے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی دیا روشن ہو جائے، وہ شیخ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے حضرت صاحب کا کلام آپ پڑھیں۔ حضرت صاحب یاد محبوب سے میں نے بات شروع کی ہے، تو چونکہ انہوں نے اپنے اندر بھی صاف کیے ہوئے، اپنا تن بھی صاف کیا ہوا، اپنا من بھی صاف کیا ہوا، اس لیے اور ایک اور بات سنیں، یہ لوگ چونکہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اس لیے ایسے مرتبہ تو نہیں ملتا۔ اب میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں بڑا شیخ ہوں، دعویٰ کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ میں تو نالائق ہے، ہم تو نکارہ لوگ ہیں، گناہگار، بدکار، ساری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑنے والے، اور وہ خود کو کہے کہ جناب میں بہت بڑا شیخ ہوں، بہت بڑا پیر ہوں، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ پہلے اپنے اعمال تو دیکھیں ہم۔ شیخ بننا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ شیطان حملہ پر نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی ریزن سنیں، حدیث پاک ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ شیطان جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ متفق ہے نا آپ لوگ اس حدیث سے؟ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے نا، حدیث پاک ہے سرکار کی۔ حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی بلند آواز میں ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلند آواز میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگانے کے لیے، جو اندر شیطان ہے اسے بھگانے کے لیے، اس لیے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو گویا جب اذان ہو رہی ہو تو شیطان قریب نہیں آتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہر وقت اذان ہوتی رہے؟ یہ 5 وقت کا ٹائم متعین کیا ہوا ہے ہم جس علاقے میں۔ ویسے تو یہ ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا سیکنڈ نہیں جس وقت اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا اس کائنات میں، لیکن چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پھر ہم نے اپنا علاقے کو دیکھنا ہے۔ اس وقت ہم ہیبت پور میں ہیں، یہاں ہر وقت تو اذان نہیں ہوتی،
مسرور سے آئے ہیں. ہر وقت تو اذان نہیں ہوتی, 5 وقت اللہ نے متعین کیے نا, 5 وقت اذان ہونی ہے. تو جب اذان ہوئی شیطان بھاگ گیا. اب صوفیاء نے, شیخ نے اس کا طریقہ کیا نکالا؟ ہمارے حضرت صاحب نے ہمیں کیا درس دیا کہ تم نے شیطان کو کیسے بھگانا ہے. چونکہ ہر وقت اذان تو ہو نہیں سکتی اور شیطان ڈرتے اللہ کے نام سے, تو سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں ذکر اتنا کرو, اتنا ذکر اللہ کا کرو کہ دل کے اندر اللہ کا نام پہ وسط ہو جائے. شیطان جب حملہ کرنے آئے اللہ کا نام دے گے تو فوراً بھاگ جائے. اپنے دل کے اندر یہ نقش پیدا کرو. ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا جب بیعت ہوتے ہیں تو وہ ایک آپ کو کارڈ ملتے ہیں, وہ دل بنا ہوتا ہے, اس کے اوپر اللہ لکھا ہوتا ہے. یہ ذکر شیطان کو بھگانے کا طریقہ یہ ہے. یہ ذکر ہمارے حضرت صاحب نے ہمیں دیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. کہ باؤنڈری میں نے ایک دفعہ بتایا تھا آپ کو, ایک باؤنڈری بنا لی ہے ہم نے اپنے گرد. اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر شیطان ہم پہ حملہ آور نہیں ہو پائے گا. ہم نے ایک, ہمارے حضرت صاحب یہاں بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. حضرت صاحب حلقہ شریف کی محفل کروایا کرتے تھے. وہاں اللہ کی ضربیں لگتی تھی. کیا خیال ہے کیوں لگتی تھی؟ شیطان کو بھگانے کے لیے, کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے نفس پہ حاوی نہ ہو پائے. ہم جو خواہشات کے اس پنجرے میں قید ہیں, ہم ان پنجرے سے اس سے آزاد ہو جائے, اس کے حملے کو ہم روک سکیں. اس لیے وہ اللہ کا ذکر کروایا کرتے تھے. ہم نے بھی پھر شروع کیا, حلقہ شریف کی محفل ہم نے شروع کروائی تھوڑی سی. لیکن وہ آج کل لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کتنے کوتاہی ہیں ہمارے اندر, کتنے بے شرم لوگ ہیں ہم, کہ ہمیں اللہ سے بھی زیادہ ضروری اپنا کام ہے. کبھی شرم نہیں آئی ہمیں, کبھی نہیں سوچا, ہمیں غیرت ہی نہیں آتی کہ یہ سانسیں, یہ کاروبار, یہ چلنے کے لیے جناب قدم, یہ ابھی مجھے یہاں اللہ نہ کرے فالج ہو جائے, میں ہاتھ اٹھا پاؤں گا اپنا؟ نہیں نہ اٹھا پاتا. اللہ میری سانس روک دے, کیا خیال ہے میں سانس باہر قادر ہوں, میں کر سکتا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے باوجود ہم اللہ کی, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, حکم عدولی اس کی ہوتی ہے جو آپ سے کمزور ہو. میں ذرا جذباتی ہوں, جلالی ہوں, میں کسی کو کوئی کام کہہ دیتا ہوں, کیا خیال ہے وہ میری بات مانے گا کہ نہیں؟ مجھ سے کمزور میری بات مانے گا ضرور. لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی کو کام کہے گا, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وجہ کیا ہوا؟ کیا پتا چلا کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کی حکم عدولی ہوتی ہے. تو معاذ اللہ آپ نے اللہ کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے کہ اللہ حکم دے اور ہم مانے نہ. ہم اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں. کبھی نہیں سوچا اس بات کو. کچھ اللہ کا خوف کیا کریں, اللہ کا ذکر. آپ لوگ تو روز ہم لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, لوگ آتے ہیں جی ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے, نہ چاکیاں ہیں, برکت نہیں. کیسے برکت ہو؟ اللہ کا ذکر خود بھی کریں, بچوں کو بھی کروائیں. بیٹھے تو صحیح, کم از کم ایک مرتبہ آپ بیٹھیں, تنہائی میں بیٹھیں, لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں, دیکھیں سکون ملتا ہے کہ نہیں. ہم نے بھی وہ محفل شروع کروائی تھی, وہ 2-4 جمعے ہوئی, پروگرام ہوا, لوگ آتے رہے. بعد میں پھر انہیں دیکھو یار کیسی وقت کیسا آ گیا کہ پیروں کو فون کرنا پڑتا ہے مریدوں کو کہ آؤ یار تمہاری جو اندر کی صفائی کر دیں, آؤ کوئی اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط کریں. وہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا کہ آج کل مرید بھی اللہ ماشاء اللہ اس طرح کے کہ کام ہو تو محبت جاگتی ہے, ورنہ محبت کوئی نہیں ہے. تو وہ انہیں بلایا. کیونکہ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ہمیں دیا ہے حضرت صاحب نے عشق کی دولت. ہمارے پاس چونکہ دکاندار ہے نا, تو دکان میں ہمارے پاس سودا تو ہے درد کا اور عشق کا, تو ہم نے تو وہی دینا نا. جو کسی کے پاس ہے, کسی کی دکان میں جو موجود ہوگا اس نے تو وہ سودا دینا نا. تو ہمارے پاس ہے عشق کی دولت, درد کی دولت, ہم نے تو وہ سودا تقسیم کرنا. اسی کے لیے لوگوں کو بلانا شروع کیا. حضرت صاحب کی ایک سنت بھی ہے. اچھا اس میں فائدہ میرا تھا کہ آپ لوگوں کا تھا؟ دیکھیں نا, اس میں اللہ کا ذکر کرنا مریدوں کا فائدہ ہے. حضرت صاحب نے ڈیوٹی لگائی, ہم نے وہ سلسلہ شروع کیا. تو وہ 2-4 جمعے تو بڑا ہجوم, جی بڑی کفیت ان کی ہونی ہے, ہماری بھی کفیت ظاہر ہے, دیکھ کے عزت ہے. پھر اس کے بعد کام لوگوں کو اتنے آگے, انہوں نے آنا شروع کر چھوڑ دیا. پھر میں نے اس کا ایک اور حل نکالا. میں نے کہا چلو آپ آستانے پہ نہیں آ سکتے تو یار کم از کم اپنے گھر میں ذکر کر لیا کرو. اللہ کے ذکر سے اپنے گھروں کو تو آباد رکھو نا. وہ بھی کوئی نہیں. تو صرف نام کے ہم نے مرید ہونے کہ بس ایک رسمن جس طرح بیعت ہو گئی ہے بس بات کرنا. تو یہ رسمن بیعت کا کیا کرنا ہے جب آپ نے عمل ہی نہیں کرنا؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. بیعت جب آپ ضرور کریں, بیعت ہوتی ہے, لیکن اس پہ عمل بھی تو کرنا ہے نا. حضرت صاحب نے جو وعدے کیے ہیں, تو جب تک ہم وعدہ پورا نہیں کریں گے, ہم وعدہ خلافی کریں گے, تو سمجھے ہماری بیعت کوئی نہیں. ذکر کریں, میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ کو,
آپ نہیں آ سکتے حلقہ شریف کی محفل میں، آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے ذکر کریں، اپنے گھر میں حلقہ شریف کی محفل کریں اپنے بچوں کے ساتھ، پھر دیکھیں بچوں کا آپ کے ساتھ کتنا خلوص اور اخلاص ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ باپ اللہ کا ذکر کروا رہا ہو اور بیٹا بے ادبی کرے؟ ابھی ہر بندے کے گھر میں کہتا ہوں کہ دور ایسا آ گیا کہ باپ کو بیٹوں سے عزت محفوظ کرنی پڑ رہی ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم اللہ سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے پیروں کے پاس بھی جانا ہے تو کیا لینے جانا ہے جی؟ مجھ پٹھے نہیں کھاتی، پیالی کے اندر جناب گندم کوئی نہیں، چوہے، یہ باتیں لے کے آتے ہو یار، یہ تو ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں۔ تعلق مضبوط کرنے آؤ، آگے پیروں کو کہو، کسی پیر کے پاس ہو، اہل نظر کے پاس، فراڈیوں کے پاس، ان کی میں بات نہیں کر رہا، جو اللہ والے ہیں، جو شیخ بنے ہیں خود کو، جسے اپنی زندگی رنگنی ہے، وہ پیر دے بوہے آ جاوے، نالے ویخ لوے سونے ماہی نو، نالے اپنا آپ وخا جاوے، لا جاگ چنگی پھر رلکی خود نو، دیکھ مکھن ہاتھ آ جاوے۔ پہلے اپنے آپ کو، اپنے اندر اپنے آپ کو ختم کرو، اپنی خواہشات کو ختم کرو، اس شیخ کے پاس جاؤ جس نے منازل طے کر کے ایک مقام پایا ہے، پھر جب وہ نظر کرے گا تو پھر تمام معاملات حل ہو جائے گا۔ دنیا تو ان کے پاس آنے سے مل جاتی ہے، دین مانگا کرو۔ یہ دعا جب بھی آؤ یہ کہا کرو کہ سرکار دعا کرے مجھے آقا کا عشق مل جائے، سرکار دعا کریں کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، یہ دعا مانگے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا کوئی پریشانی رہے گی؟ مطلب کوئی بندہ تصور کرے نا کہ میں یہ جناب اجاز صاحب میرے دوست ہیں تو مجھے دوبارہ ہوگا کہ میں ان کو پریشان دیکھوں؟ کیوں؟ میرا جتنا گہرا تعلق ہوگا مجھے اتنی ہی زیادہ پریشانی ان کی ہوگی۔ لہٰذا جب آپ کا تعلق اللہ سے جتنا گہرا ہوگا آپ پہ کوئی پریشانی نہیں، پھر انشاءاللہ رحمتیں ہی رحمتیں ہوں۔ اور تعلق مضبوط کرنا کیسے ہے؟ اللہ کا ذکر، یہ وعدہ کر کے اٹھیں آپ۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے اندر دل بھر صفائی مانگا، اور سب سے بہتر صفائی کیسے ہوگی؟ ذکر اللہ سے، اللہ کا ذکر کرنا ہے آپ نے۔ میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں، بھائی جی حضور آپ نے دیکھے، سب نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، کس مدرسے میں وہ گئے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ کہاں انہوں نے علم حاصل کیا؟ بتاؤ نا، اتنا مقام انہیں مل گیا، کون سی کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے یار کی نگاہ سے جام دی ساری، ویسا بتا رہے تھے نا دلال الخیرات، آپ ساری حفظ کی ہوئی، ساری پڑھتے تھے، یار کی آنکھوں سے جام دیے ہوئے تھے نا، تو وہ پھر حلقہ شریف کی محفلیں، وہ ذکر کرنا، تو اس طرح پھر وہ یار کو، ہم لوگ تو پریشان ہیں، ظاہر ہے جب جدائی ہوتی ہے آسانہ کا ایک احساسات ہے، ہم لوگ تو پریشان ہیں، لیکن میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ وہ خوش ہوں گے اور وجد کر رہے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کی جدائی دور ہوئی ہے، وہ اپنے یار سے جا کے ملے۔ موت گناہگار کے لیے ڈراؤنا خواب ہے، لیکن مومن کے لیے تو عید ہوتی ہے۔ مومن جب مرتا ہے وہ تو کیونکہ اس کا ملاپ ہوتا ہے، وہ اپنے یار سے جا کے ملتا ہے، تو اسے تو پریشان، مرنا تو سب نے ہے، موت ایسی آنی چاہیے جس طرح کی بھائی جی کو آئی، وضو کر کے ابھی گئے ہیں تو بلاوا آ گیا، تو ساتھ ہی کسی کی محتاجی نہیں ہوئی انہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ 109 سال غالباً ان کی عمر تھی، نہ چھڑی پکڑی نہ اینک لگائی۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے حضرت صاحب کی زندہ کرامت نہیں کہ کسی کو انہیں محتاج ہی نہیں ہونے دیا، انہیں ان کی خدمت کا صلہ ملا، انہیں وہ مقام دیا جگہ، چونکہ وہ ذاکر بھی تھے، ذکر کرنے والے تھے، تو خود کو ذاکر بناؤ، ذکر میں مشغول رکھو۔ اب ایسا بیان فرما رہے تھے، آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتایا کہ جب آپ یہ ذکر محفوظ کریں گے نا، ذکر کو اس کی مشق کیا کریں گے، اور جب اللہ کا ذکر اس دل پہ لگا ہوگا، کوئی نلائق آپ کو، کوئی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ مار ہی نہیں سکتا۔ یہ بس آپ نے رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تنہائی میں بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے یہ ذکر کی مشق کیا کریں۔ میں آپ کو پورے وعدہ یہ نہ کر دیتا، میں نے کبھی وعدہ نہیں کیا، جو یہ بندہ ذکر شروع کرے گا، اگر اس کا بچہ گستاخ رہ جائے تو پھر مجھے آگے کہیے کیسے ہو سکتا ہے یار کہ اللہ کا ذکر، اللہ فرماتا ہے کہ میرا ایک دفعہ کوئی اللہ کہتا ہے میری رحمت 70 مرتبہ اسے پکارتی ہے کہ بول میرے بندے کیا ہے، تو پھر بھی ہم اب کہیں گے جناب والا یہ ذکر آپ نے ضرور، اس ذکر کو سمجھے کہ ہم نے اپنے دل پہ یہ نقش پکانا ہے جو ہمارے شیخ نے ہمیں ذکر دیا ہے، پھر ہم صوفی کہلوانے کے حقدار ہیں، پھر ہم شیخ کہلوانے کے حقدار ہیں۔ جب ہم ہی بے عمل ہوں گے، ہم نے آگے کیا کسی کو تلقین کرنی ہے؟ تو ابھی صرف
2 منٹ کے لیے آپ نے ذکر کرنا ہے اور یہ وعدہ کرنا ہے کہ یہ ذکر انشاءاللہ آپ نے اپنے گھروں میں بھی روزانہ باقاعدگی سے کرنا ہے. یہ آپ جو 10 منٹ خبریں سن لی, 15 منٹ جناب ٹی وی دیکھ لیا, گانے سن لیے, موویز دیکھ لی, کیا فائدہ ہے ان کا؟ وہ گھنٹہ 2 گھنٹے لگے رہے تو 5 منٹ تو اپنے رب کے لیے نکالو نا. 5 منٹ کے لیے اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھاؤ. اگر بچے نہیں بیٹھتے, یہ بھی نسخہ بتاتا ہوں تمہیں, بچے نہیں تمہارے ساتھ بیٹھتے, تم خود اکیلے کرنا شروع کر دو, اس ذکر کی برکت سے تمہارے گرد بچے بھی آ کے بیٹھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ, وہ بھی پھر ذکر کیا کریں گے. تو ابھی آپ نے جو آپ کو پریشانی ہے نا, وہ تصورات لائیں اور اپنے شیخ کا تصور کریں, کیونکہ شیخ کے تصور کے بغیر انسان, اب دیکھیں نا, میں کہوں کہ میں جناب والا ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہوں. وہ ایک بندہ تھا نا, یہ آپ کی بات کرتا چلوں, وہ نا اپنے پیر صاحب کے پاس گیا, حضرت صاحب نے ہمیں بات سنائی تھی, وہ پیر صاحب کے پاس گیا, تو تصور کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے شیخ کے بغیر کچھ بھی زیرو ہے بالکل. تو وہ پیر صاحب کے پاس گیا, کام نہیں تھا کرتا. حضرت صاحب نے ایک صفحہ لیا, اس پہ 1 لکھ دیا, اسے کہا جاؤ تمہیں روزانہ 1 روپیہ مل جائے کرے گا. تو اس نے جانا تو روزانہ اسے 1 روپیہ مل جانا کرنا. پھر ایک اور اللہ والے کے پاس گیا, تو اس نے پوچھا کوئی بات سنا, اس نے کہا جی میرے شیخ ہیں, تو انہوں نے نا مجھے ایک صفحہ دیا, اس پہ 1 لکھ کے دیا, تو جب سے وہ میں نے 1 اپنی جیب میں رکھا, مجھے 1 روپیہ مل جاتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا دکھاؤ مجھے وہ کاغذ, وہ دکھایا تو انہوں نے ساتھ نا 0 ڈال دیا. شہزاد جی 0 ڈالا تو وہ 1 10 ہو گیا, اب اسے 10 روپے ملنا شروع ہو گئے. شیطان آیا فٹافٹ حملہ کرنے, انہوں نے کہا تیرے پیر نہ دیا, پیر چنگے, انہوں نے 1 دیتا سی, یہ تینوں 10 دے رہے ہیں. لیکن خیر سنبھل گیا, اپنے آپ کو سنبھال لیا. پھر آگے گیا, اگلے اللہ والے کے پاس گیا, تو انہوں نے نا پوچھا کوئی بات سنا, اس نے بات سنائی کہ مجھے میرے پیر نے 1 روپیہ دیا. اس کے بعد ایک اور اللہ والے ملے, انہوں نے 10 کر دیے. تو اب آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کاغذ دکھاؤ. کاغذ دکھایا تو انہوں نے ایک اور 0 ڈال دیا. وہ 1 سے 10 ہوئے, 10 سے 100 ہو گیا. وہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا لگتا ہے یہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ اب مجھے 100 روپیہ ملنے لگ پر ہے. روزانہ اسے 100 روپیہ ملنا شروع ہو گیا. پھر ایک اور وقت بیتا, ایک اور جگہ پہ چلا گیا, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کوئی بات سنا, اس نے سارا ماجرا سنایا. انہوں نے کہا کاغذ دکھا. کاغذ دکھایا تو انہوں نے نا وہ 100 کو 1000 کر دیا. اب روزانہ اسے 1000 ملنا شروع ہو گیا. ادھر سے شیطان بھی پوری تیاری میں تھا, اس نے بھی آگے حملہ کر دیا. اس نے آگے اس نے کہا تیرے پیر نہ دیا چنگے, انہاں تینوں 1 دیتے ہیں, ہوں تینوں روز 1000 ملتا ہے. تو ایک دن چلا گیا اپنے پیروں کے پاس, کہنے لگا پیر جی تہاڈے کول کچھ نہیں, خالی ہو تسی تے, تہاڈے کول تے ہے ہی کچھ نہیں. تسی مینوں روپیہ دتا ہی, ہن مینوں 1000 روپیہ ملدا, فلانے پیر تہاڈے تو وڈے نے. حضرت صاحب نے فرمایا دکھا ذرا وہ کاغذ. تو اس نے وہ کاغذ دکھایا, تو حضرت صاحب نے اپنا 1 واپس کر دیا, پیچھے 0 رہ گیا. تو آپ نے فرمایا جا ہن لب دا پھر. تو ہمیشہ یاد رکھیں, پہلے اپنے شیخ کا تصور کریں, کیونکہ ان کے دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ گناہگار بدکار لوگ ہیں, خطا کار لوگ ہیں. کون سا چہرہ لے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو یا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو. لیکن اگر یہ کہیں کہ الحمدللہ ہمارے شیخ کامل ہیں, ان کی نسبت ہے یا سیدی یا رسول اللہ, ان کے غلام آپ کے پاس آئے ہیں, تو پھر ہمارا دیکھیں ایک ہوتا ہے خود جانا, ایک ہوتا ہے بھیجا جانا. جو بھیجنے والا ہوتا ہے نا, وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو ہمیں بھیجنے والے ہمارے شیخ ہیں, تصور ان کا رکھیں تو پھر فیض بھی ملتے ہیں. ابھی آپ ذکر کریں انشاءاللہ, اور اس کا وعدہ بھی کر کے اٹھیں کہ یہ ذکر انشاءاللہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی کرنا ہے. تو پھر جو آپ کے ویزے کی پرابلمز آتی ہیں, جو آپ کو جناب گھر میں نچاکی ہیں, جو آپ کہتے ہیں جناب ہمیں سکون نہیں ہے, رزق میں برکت نہیں ہے, خود بخود ہی برکت ہونی شروع ہو جائے گی. ہمارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں, اور ہم ڈال دیتے ہیں کہ منو فلانے نے جادو کر دیتا ہے, فلانے نے تویز. نہیں, تیرے عمل تیرے اوپر آ گئے ہیں. جب ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا, تعلق مضبوط ہو جائے گا, کوئی جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ کا ذکر کیا کرے, اور یہ وعدہ بھی آپ نے کرنا ہے. میں نے آج آپ سب کو صرف دیکھنا ہی ہے, آنکھیں بند کریں اور اللہ کا ذکر کریں, مشق کریں. یہ سمجھے آپ کی مشق یہاں ایکسرسائز سٹارٹ ہونی, اور یہ آپ نے گھر پہ جا کے بھی کرنا ہے. اللہ 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 اللہ
کریم ہمیں اپنے اس ذکر کی برکت سے جتنی کسی کو جو پریشانی اللہ دور فرمائے. اللہ آپ سب کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ وعدہ آپ نے جو مجھ سے کیا یہ ذکر اس کی مشق آپ نے کرنی ہے اور حضرت صاحب کا عرص پاک ہے اس کی بھی آمد ہے, اس کی بھی تیاری رکھیں. اس کے لیے بھی اپنے آپ کو باوضو سر ڈھانپ کے سرکار کے پاس آئیں. اور سرکار نے کبھی نذرانہ نہیں مانگا, نذرانہ لانا ہے تو درود و سلام کی تسبیح کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا نذرانہ ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا نبی